آج آپ کو وہ بتائیں گے کہ ایک ایسی ڈرا دینے والی جماعت کہ جس نے پورے ملک میں دہشت پھیلا رکھی ہے، اس کے بارے میں کوئی جانتا نہیں، یہاں تک کہ ایجنسیاں بھی کوئی معلومات دینے سے قاصر ہیں، وہ ہمیں بتائیں گے کہ آخر یہ لوگ ہیں کون. کیونکہ ناظرین ان کا نہ کوئی ٹھکانہ ہے اور نہ ہی کوئی ایڈریس سربراہ کا علم ہے اور نہ ہی کارکنان کی بابت کوئی معلومات دستیاب. کبھی گلشاد خاتون کا نام استعمال کیا جا رہا ہے اور کبھی ریشمہ کے نام سے رکا اعلیٰ عدلیہ کے نام آتا ہے. ایک نومولود جماعت مسلسل ملک کے اعلیٰ ترین ادارے عدلیہ پر حملہ آور ہے، مگر سیکیورٹی اور تحقیقاتی ادارے تاحال خاموش تماشائی بنے ہوئے. گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ کے 8 ججز کو دھمکی آمیز خطوط ملے جس کی ذمہ داری تحریک ناموس پاکستان نامی جماعت نے قبول کی. اس جماعت کا عدلیہ کے حوالے سے دوسری بار سامنے آیا ہے نام. گزشتہ برس 17 ستمبر 2023 کو چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جب اپنے عہدے کا حلف اٹھایا، اسی روز ریڈ زون کے حساس مقامات ججز کی رہائش گاہوں کے نقشے، بم، گولیاں اور پستول ملے. ساتھ ہی تحریک ناموس پاکستان کی جانب سے خط بھی ملا جس میں ججز کو دھمکی آمیز انداز میں مخاطب کیا گیا. اب ایک بار پھر نومولود جماعت موضوع گفتگو ہے جس نے دوسری بار ملک کی عدلیہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو دھمکیاں دی ہیں، جس نے ایک ہی پیٹرن کے ساتھ ایک ہی روز میں اعلیٰ عدالتوں کے 16 ججز کو خط لکھ کر دھمکیاں دی ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو خط ملنے کے معاملے پر اسلام آباد میں FIR درج ہوئی، لیکن خطوط سے ملنے والا پاؤڈر کیا تھا تاحال یہ واضح نہیں ہو سکا کیونکہ وفاقی دارالحکومت میں کوئی بھی فورنزک لیب موجود نہیں ہے. پاؤڈر جائزے کے لیے لاہور بھجوا دیا گیا ہے، مگر آج ہی چیف جسٹس سپریم کورٹ قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس امین الدین اور جسٹس جمال خان مندوخیل کو بھی اسی نمونے اور طریقہ کار کے ساتھ خطوط موصول ہوئے. یہی نہیں بلکہ لاہور ہائی کورٹ کے 4 ججز جسٹس شجاعت علی خان، جسٹس شاہد بلال حسن، جسٹس عابد عزیز شیخ اور جسٹس عالیہ نیلم کو بھی دھمکی آمیز خطوط موصول ہوئے. سوال یہ ہے کہ 24 گھنٹے سے زائد وقت گزرنے کے باوجود اسلام آباد پولیس معاملے کی تحقیقات اور اس کی تہ تک کیوں نہیں پہنچ سکی. سوال تو یہ بھی ہے کہ اعلیٰ ترین عدالتوں کے 16 اہم ججز کو دھمکیاں دے کون رہا ہے. افتخار فردوس صاحب، یہ معاملہ بڑا پیچیدہ ہو گیا ہے اور بات حد سے آگے بڑھ گئی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ، لاہور ہائی کورٹ، یہ ہے کون سی جماعت؟ اس جماعت کا مقصد کیا ہے؟ اس جماعت کا اوریجن کیا ہے سر؟ ہلو جی افتخار فردوس صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اصل میں جی میں کوشش کرتا ہوں اس کو جو ہے وہ فکس کرواتے ہیں. جی آپ پلیز کنٹینیو کیجئے گا. جی اصل میں اس جماعت کا جو پہلا ایک جو ہے ایکسپوجر جو ہوا وہ اس ٹائم پر ہوا جس دن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اوت لیا تھا. اور اس دن جو ہے اسلام آباد کے مارگرہ روڈ پر جو ایک ٹریک ہے، ٹریک 5، وہاں پر جو ٹورسٹ جاتے ہیں انہوں نے کوئی سسپیشس جو ہے بیگیج جو ہے وہ دیکھا، جس کے بعد انہوں نے اتھارٹیز کو جو ہے وہ انفارم کیا. بیسیکلی وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کے جو ہے یہ لوگ تھے. اس کے بعد گیا اور وہ سارا بیگیج نکالا گیا تو اس میں کچھ موٹر شیلز اور کچھ ایکسپلوزیوز اور ویپنز جو ہے وہ پڑے ہوئے تھے. اور اس کے ساتھ ہی ایک نقشہ بھی پڑا ہوا تھا جس میں اسلام آباد کی سینسیٹیو انسٹالیشنز کی جو ہے تصاویر بھی تھی اور نقشہ بھی تھا جس میں بتایا گیا کہ کون سی بلڈنگ کو جانے کا کون سا راستہ ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ہی جو ہے اس قسم کی کچھ ڈیٹیلز جو ہے وہ ایمرج ہوئی جس کے حوالے سے جو ہے یہ بتایا گیا کہ اس میں obviously چیف جسٹس کو جو ہے کسی قسم کا تھریٹ جو ہے وہ موجود ہے. پھر یہ کمپلیٹلی طور پر غائب ہو گئی. اور یہاں پر یہ بات بھی بتانا جو ہے وہ ضروری سمجھتا ہوں کہ کچھ ایسے جو ہے سوشل میڈیا ایپس تھے جس پر جو ہے اس جماعت کا جو ہے کوئی نہ کوئی پریزنس تھی، لیکن اس کا کسی لارجر اس کا کوئی جو ہے ثبوت یا اس قسم کی کوئی ڈیٹیلز جو ہے وہ ایمرج نہیں ہوئی اور پھر یہ جو ہے مکمل طور پر غائب ہو گئے. اب جب خطوط سامنے آئے جو لیٹرز تھے جس کے اندر ایلیجڈلی اینتھریکس جو تھا، لیکن میری آفیشل سے بات ہوئی وہ بتا رہے تھے انویسٹیگیٹرز کہ اس میں اینتھریکس کے کوئی شواہد جو ہے وہ نہیں ملے. اینڈ obviously یہ ایسا لگتا ہے what kind of powder
देखें, अभी जो इन्वेस्टिगेटर्स थे, मेरी आपसे बात करने से पहले जो बात जो है वो हुई थी, जी। उसमें एक बहुत क्लियर पैटर्न इमर्ज होके आ रहा है कि ये वो पाउडर नहीं है, बल्कि ऐसा लगता है जैसे किसी ने थ्रेट करने के लिए सिर्फ जो है ये दिया है कि ये शायद टैल्कम पाउडर है। अच्छा। दिस इज व्हाट दे एक्चुअली सेड। अच्छा। लेकिन अभी उसकी डिटेल्स जारी है, क्योंकि सारे खतूत नहीं है, अभी कुछ और खतूत भी जो है वो लाहौर की जजेस को जो है वो मौसूल हुए हैं। अभी इनमें इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है। लेकिन ये क्योंकि जो जहादिस स्फीयर्स हैं इस मुल्क के अंदर, इनके साथ कोई ताल्लुक जो है वो नहीं लगता, क्योंकि जो इस पार्टी ने या इस जमात ने या जो इस आउटफिट ने जो एजेंडा दिया है वो इस किस्म ठीक का है। है कि करप्ट हुक्मरानों के खिलाफ जो है एक्शन लेंगे, और जो लोग इंसाफ के तकाजे पूरे करते हैं उनके खिलाफ जो ठीक है, लेंगे। बिल्कुल ठीक है। मुझे नहीं लगता कि कोई बट कलदम ये दे आर एक्टिंग लाइक अ विजिलेंटे, जो कि बड़ी अजीबोगरीब बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। इफ्तिखार फरदौस साहब।